اور میں انتہائی معتبر شخصیت نو بلا رہا، بہت بڑا نام ہے۔ ایک کتاب میرے ہاتھ وچ جناب لیل و نہار، اور انہاں دے جو مصنف نے میں دعوت دے رہا، انتہائی معتبر شخصیت جناب عزت مآب علم و حکمت دا بڑا عظیم نام جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محترم محمد نجم الامین عروس فاروقی صاحب تشریف لاندے نے اور اپنے نورانی ملفوظات عطا فرمان گے۔ جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد نجم الامین عروس فاروقی صاحب ایک نہیں قبلہ آ جاؤ۔ اچھا قبلہ اب تشریف لائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شاعر دا میں کلام پڑھ رہا جی ہیں، ہوں یہ بھی وکری مزے کی گل ہے کہ شاعر کول کھلوتا ہے تو میں کلام پڑھ رہا۔ راجہ صاحب شاعر کو کول کھڑے کر کے کلام پڑھنا یہ بھی وکھرا ہی انداز ہے۔ قبلہ فاروقی صاحب نے لکھیا ہے، حضور دی آل دی بارگاہ چ لکھیا ہے، ایک ربط بن گیا حضور دی آل دی بارگاہ چ۔ قبلہ فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ ثنا کیجئے کھل کر آل ابا کی، ثنا کیجئے کھل کر آل ابا کی۔ جی جی، اور یہ قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا مصرع ہے، اسی کو لے کے آگے چلے ہیں۔ اسے بیت لکھا آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ ثنا کیجئے کھل کر آل ابا کی، کہ دین محمد سے جس نے وفا کی۔ ثنا کیجئے کھل کر آل ابا کی، کہ دین محمد سے جس نے وفا کی۔ بوقت مصیبت کھلی یہ حقیقت، بوقت مصیبت کھلی یہ حقیقت، ہے مشکل کشا آل مشکل کشا کی، ہے مشکل کشا آل مشکل کشا کی۔ اگے قبلہ لکھ دینے کہ کیا تذکرہ جب حسین و حسن کا، ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ، کیا تذکرہ جب حسین و حسن کا، دکھوں کی بانداز احسن دعا کی، ہائے 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 کیا تذکرہ جب حسین و حسن کا، دکھوں کی بانداز احسن دعا کی۔ جو کرتا ہوں میں ذکر شبیر و شبر، کرم ہے نبی کا عنایت خدا کی، کرم ہے نبی کا عنایت خدا کی۔ کافی لمحہ ماشاءاللہ ذکر آل پاک دا تے اینڈ تے لکھ دینے آخر سے کہ وہ جی جی اچھا یہ بڑا اہم اشارہ کیا آپ نے کہ یہ شعر کہا جی آپ ضرور پڑھیں۔ اور یہ آج کل جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایک لوگوں نے اہل بیت دا دامن پھڑیا ہے، ایک نے صحابہ دا دامن پھڑیا ہے، وکھرے وکھرے چلے، انہوں نے کمال گل کر دیتی ہے، انہوں نے تارا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا بغض و حسد رکھ کے دل میں، صحابہ کا بغض و حسد رکھ کے دل میں، اگر مدح آل نبی کی تو کیا کی ہے، اگر مدح آل نبی کی تو کیا کی۔ اور آخر سے لکھتے ہیں قبلہ کے وہ حقدار تحسین و تعریف ٹھہرا، عروس آل احمد کی جس نے ثنا کی، ثنا کیجئے کھل کر آل ابا کی، کہ دین محمد سے جس نے وفا کی۔ جناب بسم اللہ۔ جی سر الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فیہ شفاء لفؤاد سقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مضمون کا عنوان ہے شافی علاج۔ کردی بے درداں دے چارے بسم اللہ، سب نو لاندی پار کنارے بسم اللہ۔ کردی بے درداں دے چارے بسم اللہ، سب نو لاندی پار کنارے بسم اللہ۔ اس بیمار دے روگ نے سارے مک جاندے، پڑھدا دل نال جو بیمارے بسم اللہ۔ اس بیمار دے روگ نے سارے مک جاندے، پڑھدا دل نال جو بیمارے بسم اللہ۔ بسم اللہ کے بعد جناب حکیم عبدالستار شافی کے سلام سے یہ دو شعر بھی انہی کے ہیں، تو کچھ شعر ان کے سلام سے پیش کروں گا۔ السلام ہے مرتضیٰ مشکل کشا، السلام ہے تاجدار حل عطا۔ السلام ہے مرتضیٰ مشکل کشا، السلام ہے تاجدار حل عطا۔ السلام ہے شمس حق پیر سیال، السلام ہے بے مثال و با کمال۔ السلام ہے شمس حق پیر سیال، السلام ہے بے مثال و با کمال۔
السلام حضرت دیوان چشت، السلام قاسم عرفان چشت، السلام حضرت دیوان چشت، السلام قاسم عرفان چشت۔ جناب محترم حکیم عبدالستار شافی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں مرید اور اجازت و خلافت یافتہ ہیں، عالم ذی وجاہت، شاعر معرفت اور مخزن طب و حکمت ہیں۔ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، آپ علاج کرتے ہیں، اور جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اہل بیت اچھے نہیں لگتے اور بعض صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ اماموں کو قابل تقلید نہیں سمجھتے اور بعض تصوف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بعض شان اولیاء کے منکر ہیں اور بعض نقلی پیروں کا دامن تھامے ہوئے ہیں، بعض وسیلے کے قائل نہیں اور بعضوں کو نماز روزہ سے تنگی ہے، بعض شریعت سے خائف ہیں اور بعض طریقت سے بیزار ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ انہیں اپنی مادری زبان پنجابی بھی نہیں باتی۔ 11 نال بہاراں ان نسخوں کا مجموعہ ہے جنہیں جناب حکیم عبدالستار شافی نے ان مریضوں کے لیے مرتب کیا ہے جنہیں یہ یا ان جیسے امراض لاحق ہیں۔ حکیم عبدالستار شافی دیگر ان گنت علوم و فنون کے ساتھ ساتھ علم العادات اور فن تاریخ گوئی سے بھی خوب آشنا ہیں۔ جناب نے اپنی کتاب کی تاریخ اشاعت صاحب غیر دا وہم مکاوے سے نکالی ہے اور قطع بھی کہا ہے۔ کتاب کے صفحات 432 ہیں۔ جناب نے یہ اعداد رسول کونین سے برآمد کیے ہیں۔ 432 کا مجموعہ 9 ہے اور 9 کے عدد پہ قاری محمد مدثر شافی نے اپنی تقریض میں خوب روشنی ڈالی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ انہیں اس کام پہ داد پیش کروں کہ داد کے بھی 9 اعداد ہیں۔ دال کے 4 عدد ہیں، دال 2 بار ہے، 4 اور 4 8، 1 عدد الف کا، تو داد کے بھی 9 اعداد ہیں۔ ناچیز نے کتاب کی اشاعت کا شمسی سال ترانہ بہار عبدالستار شافی سے اور ہجری سال گل باغ شافی سے نکالا ہے اور قطع بھی کہا ہے۔ حکیم صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس کتاب کو کتاب کے ابتدائی صفحات میں جگہ دی ہے۔ قطع میں کسی مشاعرے میں تو سنا نہیں سکتا، مناسب ہے کہ یہ سنا دوں۔ لطف و کرم ہے شامل حال، کتنا اونچا ہے اقبال۔ لطف و کرم ہے شامل حال، کتنا اونچا ہے اقبال۔ خوب حکیم شافی خوب، آپ ہیں صاحب فضل و کمال۔ خوب حکیم شافی خوب، آپ ہیں صاحب فضل و کمال۔ آپ نے پائی چشم رسا، آپ نے پایا ذوق جمال۔ آپ نے پائی چشم رسا، آپ نے پایا ذوق جمال۔ اونچی اڑانے برتا ہے آپ کا طائر فکر و خیال۔ 11 نال بہاراں سے یار ہوئے ہیں شاد و نہال۔ بڑھیا ہے یہ شعر و سخن، عمدہ ہے یہ کیل و کال۔ بزم میں خوشبو پھیلے گی، نکہت والا ہے یہ مقال۔ یہی ہے رنگ اہل دل، یہی ہے طرز اہل حال۔ یہی ہے رنگ اہل دل، یہی ہے طرز اہل حال۔ کہیے گلے باغ شافی، پوچھا گیا ہے چاپ کا سال۔ گلے باغ شافی سے ہجری سال اشاعت کا برآمد ہوتا ہے۔ حکیم عبدالستار شافی نے اپنے شعری مجموعہ کو 30 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے کو ایک خوبصورت عنوان دیا ہے۔ ابتدا کسی آیت یا حدیث سے کی ہے، عربی عبارت پر اعلاب لگائے ہیں اور حوالہ بھی دیا ہے۔ یہ ان کے عالم و فاضل اور محقق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اکابر کے متعلقہ
عربی، فارسی، اردو اور پنجابی شعر بھی درج کیے ہیں، بلکہ ایک مقام پہ پشتو کے شعر بھی دیکھے ہیں میں نے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مختلف زبانوں کے شعر و ادب پر گہری نظر ہے۔ اس عظیم، ضخیم اور 30 عنوانات پر تقسیم کتاب کی اشاعت ہوتے ہی اہل علم و ادب پر جناب کی داغ بیٹھ گئی ہے۔ راکب نے 30 کا عدد داغ سے نکالا ہے، داغ کے 30 اعداد ہیں۔ لفظ دکا سے بھی 30 عدد برآمد ہوتے ہیں۔ چونکہ جناب نے سال ہا سال کی محنت، جاں فشانی، تگ و دو اور سمجھ بوجھ کے بعد کتاب کی ترکیم و تقسیم کی ہے، کہیں زبردستی نہیں کی، کہیں پر دکا نہیں کیا، سو بندہ ناچیز لفظ دکا سے نہیں، لفظ داغ سے 30 کا عدد نکالتا ہے۔ اگرچہ جناب شافعی ظاہر و باطنی، روحانی و جسمانی دوا دارو فرماتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ اصل شافی اور وافی و کافی ذات باری تعالیٰ کی ہے، سو کہتے ہیں تو ہر بیمار دا شافی ہیں، ہر اوگن ہار نو کافی ہیں، تو ہر بیمار دا شافی ہیں، ہر اوگن ہار نو کافی ہیں، میں طالب تیری رحمت دا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آنے والے مریضوں کو دوا کے ساتھ ساتھ دعا سے بھی نوازتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سائیاں مٹا دے روگ جسمانی تے روحانی، میرے سائیاں مٹا دے روگ جسمانی تے روحانی، شفاواں منگدا تے تھوں تیرا بیمار یا اللہ۔ شفا کے لیے بارگاہ خدا بند کی طرف ہی رجوع نہیں کرتے، بلکہ محبوب خدا کے حضور بھی عرض گزار ہوتے ہیں۔ تیرے سر سجایا رب نے آپ، رحمتاں دا تاج سونیاں، عشق دے وی روگیاں دائے تیرے ہاتھ علاج سونیاں۔ محبوب خدا کی بارگاہ سے حضرت صدیق اکبر کو شفا مل سکتی ہے تو ہم جیسے بیماروں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ اور جب حضرت ابوبکر صدیق مطمئن ہیں تو ہم کیوں نالاں و پریشان ہیں؟ ذرا بھی غم نہیں صدیق نو سپاں دے ڈنگن دا، ذرا بھی غم نہیں صدیق نو سپاں دے ڈنگن دا، لواب مصطفیٰ وچ ہے شفا صدیق اکبر دی۔ ہمیں اس لیے بھی مطمئن رہنا چاہیے کہ خدا و مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق آل و اصحاب سے بھی از حد مضبوط ہے۔ ہمارا تعلق حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہے، حضرت عمر فاروق سے بھی ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا سے بھی ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی ہے، حضرت امام حسن سے بھی ہے اور حضرت امام حسین سے بھی ہے۔ ہم ان کے بھی غلام ہیں جنہوں نے بدر و احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تن من دھن قربان کیا، اور ان کے بھی غلام ہیں جنہوں نے میدان کرب و بلا میں اپنا سب کچھ دے کر دین رسول کو بچایا۔ غلامات صدا کر دے عطاواں کربلا والے، نبی دے نال کر دے رے وفاواں کربلا والے، غلامات صدا کر دے عطاواں کربلا والے، نبی دے نال کر دے رے وفاواں کربلا والے، انہاں دا ذکر دارو ہے ہر ایک مومن دے درداں دا، انہاں دا ذکر دارو ہے ہر ایک مومن دے درداں دا، مریضاں نوں پہ ونڈدے نے شفاواں کربلا والے۔ ہمارا تعلق عابد بیمار سے بھی بڑا گہرا ہے، جو خود اگرچہ بیمار تھے مگر ہمارے لیے کسی معالج سے کم نہیں، کیونکہ نبوی علم و فضل کے وارث ہیں۔ وارث ذات نبی تو عابداں دے سر دا تاج، اے میرے مظلوم تے غمخوار زین العابدین۔ وارث ذات نبی تو عابداں دے سر دا تاج، اے میرے مظلوم تے غمخوار زین العابدین، ذکر تیرا روگیاں نو بخش دیندا اے شفا، کربلا دا پاویں تو بیمار زین العابدین، ذکر تیرا روگیاں نو بخش دیندا اے شفا، کربلا دا پاویں تو بیمار زین العابدین۔ روایت ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ،
جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بلکہ میرے ایک دو شعر بھی ہیں۔ نہ کیوں چاہتوں کے سزاوار ہوں جو اللہ والوں کے حقدار ہوں۔ یہ میں یونس صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ نہ کیوں چاہتوں کے سزاوار ہوں جو اللہ والوں کے حقدار ہوں، وہاں کیوں نہ ہو رحمتوں کا نزول جہاں نیک لوگوں کے تذکار ہوں۔ وہاں کیوں نہ ہو رحمتوں کا نزول جہاں نیک لوگوں کے تذکار ہوں۔ ایک شعر اور بھی ہے، لگاؤ ذرا نعرہ حیدری جو سوئے پڑے ہیں یہ بیدار ہوں۔ روایت ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سو ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے ترانے بھی گاتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے تذکار بھی کرتے ہیں، اور ہم حضرت مولانا روم کو بھی یاد کرتے ہیں اور مریض سے کہتے ہیں تیرے دل دی کالک لاوے باطن دے سب روگ مٹاوے، نسخہ کامل جان حضرت رومی دا ہے رتبہ ذیشان حضرت رومی دا۔ حکیم عبدالستار شافی کی کتاب کو پڑھ کر ماننا پڑتا ہے کہ نہ صرف تصوف زندہ ہے بلکہ صوفی شاعر بھی زندہ و پائندہ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بیماروں کے لیے بلکہ ہمارے لیے جو دل کشا اور جاں فضا نسخہ تجویز کیا ہے اور جو شافی علاج فرمایا ہے، اس کے صلہ میں خدا و مصطفیٰ آپ کو خوب خوب نوازیں۔ ناچیز کا سلام قبول فرمائیے۔ السلام شافی شیریں دہن، السلام رون کے شیر و سخن۔ السلام شافی شیریں دہن، السلام رون کے شیر و سخن۔ السلام شافی درد آشنا، السلام صاحب فہم و ذکا۔ السلام شافی درد آشنا، السلام صاحب فہم و ذکا۔ السلام شافی علم و ہنر، السلام خوش خیال و خوش نظر۔ السلام شافی علم و ہنر، السلام خوش خیال و خوش نظر۔ خوب کرتا ہے تو دردوں کا علاج، طب و حکمت کا تجھے زیبا ہے تاج۔ خوب کرتا ہے تو دردوں کا علاج، طب و حکمت کا تجھے زیبا ہے تاج۔ رب کرے زندہ رہے تیرا کلام، والسلام والسلام والسلام۔